ہیں اور یہ جو باقی ہمارے کچھ مولوی حضرات کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے تو وہ نیکڈ آئی سے دیکھنا ہے یا وہ دوربین سے ہی دیکھنا ہے، وہ دوربین بھی وہ ان لوگوں نے بنائی ہے جن کے بارے میں یہ فتوے لگاتے ہیں کہ وہ کافر ہیں اور وہ بہت برے لوگ ہیں۔ تو فواد چودھری اپنے وزیر کے ساتھ بھی حکومتی کوئی نمائندہ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ صرف اس حکومت کا المیہ نہیں ہے، کوئی جرت کر سکتے ہیں کہ وہاں یہ کہیں کہ نہیں ہم تو حکومتی اعلان نہیں مانتے اور ہم جو ہے وہ اپنی ایک نیکڈ آئی سے دیکھیں گے چاند اور اس کے بعد ہی ہم جو ہے وہ فیصلہ کریں گے۔ دوسرا، ہم ہر معاملے میں انڈیا کا مقابلہ کرتے ہوئے ہم نظر آتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں ہر دوسرا جو میدان ہے اس میں اس کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے۔ انڈیا والے جو ہیں وہ مریخ پر مشن بھیجنے کی تیاری کر رہے ہیں، چاند پر انہوں نے اسپیشلائزڈ اپنا مشن آلموسٹ لینڈ کروا دیا تھا، اور ہم ابھی تک اس بحث سے نہیں نکلے کہ ہمیں محکمہ موسمیات کے ذریعے چاند دیکھنا ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ذریعے دیکھنا ہے، اسپارکو والے دیکھیں گے یا ہمارے علماء کرام دیکھیں گے۔ اور یہ یورپ اور امریکہ میں چونکہ وہاں شاید لوگ سحری ہاتھ میں پکڑ کے ادھر لائنوں میں لگے ہوئے تھے۔ دیکھیں، مجھے تو اپنی زندگی میں بہت ہی کم ایسے مواقع دیکھنے کو ملے ہیں جہاں میں یہ محسوس کر سکوں یا یہ کہہ سکوں کہ مجھے اپنے پاکستانی ہونے پر فخر ہے۔ ہم نے ایک بیانیہ اور ایک نیریٹو زبردستی بنایا ہوا ہے کہ ہم بڑی باشعور قوم ہیں اور بڑی ہم عظیم قوم ہیں، اور میری اور میرے جیسے شاید کچھ اور لوگوں کی یہ غلط فہمی بہت پہلے دور ہو چکی تھی، اور جن کو یہ غلط فہمی اب تک تھی ان کی یہ غلط فہمی یہ کورونا کی صورتحال میں جس طرح سے ہماری پبلک نے ریئیکٹ کیا ہے ان کی یہ غلط فہمی جو ہے وہ دور ہو گئی ہوگی۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے جو دہشت گردی کی بات ہو رہی تھی، دہشت گردی جب ہو رہی تھی تو دہشت گردوں نے ہماری مساجد کو نشانہ بنایا، ہماری امام بارگاہوں کو نشانہ بنایا، ہمارے تھانے کچہری نہیں چھوڑے، ہماری جو فوجی انسٹالمنٹس تھی ان کو نشانہ بنایا، ہمارے علماء کرام کو نشانہ بنایا، جن کو ہم دیسی لوگ کہتے ہیں ان کو بھی بنایا، لبرلز کو بھی بنایا۔ وہ ایک پیج پر تھے اس حوالے سے دہشت گرد، لیکن اس کے اوپر بھی ہماری قوم جو ہے وہ آخر تک تعویلیں گھڑتی رہی اور اس کے اوپر کبھی ifs اینڈ بٹس آتے رہے اس کی کنڈیمنیشن میں، تو ہم جو ہے اس کے اوپر بھی اکٹھے نہیں ہو سکے۔ اور اب اتنی ہم خاص طور پر ہماری افواج نے قربانیاں دیں ان دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے، اور ہمارے جو عوام ہیں وہ کتنی بڑی تعداد میں شہید ہوئے، لیکن ہم اس کو کبھی پرائی جنگ کہتے رہے، کبھی اپنی کہتے رہے، اور اسی کنفیوژن میں ہم اس کے اوپر رہے۔ اب ہمارے شعور کا آپ یہ دیکھیں لیول کہ کرونا وائرس سے پوری دنیا جو ہے اس میں کتنے بڑے پیمانے پر ہلاکتیں ہوئی ہیں، لیکن ہمارے جو لوگ ہیں وہ عید آئی ہے اور ان کی جو ترجیح ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ، میں نے دیکھے ایسے ویژولز کے بچوں کے ساتھ بغیر ماسک کے، بغیر ان کو کوئی کچھ ایسا پریکاشن لیے ہوئے اور بغیر گلوز کے وہ شاپنگ سینٹر میں اور بڑے کنجسٹڈ شاپنگ سینٹر اور دکانوں میں لے کے وہ گھوم رہے ہیں، اور ان کو بالکل کرنے میں مصروف ہے۔ ایسے میں وزیر اعظم عمران خان مسلسل خبردار کر رہے ہیں کہ بھارت پاکستان پر مسلح حملے کی تیاری کر رہا ہے، لیکن سچویشن جو ہے وہ مزید بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے کہ پاکستان کو اب بھارت کے خلاف جارحانہ پالیسی اپنانا ہوگی، اس پر بات کر لیں۔ دوسرا، پرائم منسٹر عمران خان کی جو ٹویٹس والا معاملہ ہے، مجھے لگتا ہے کہ پرائم منسٹر کا یہ جو ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ وہ ایک چیز کے اوپر ایک نیریٹو جب بناتے ہیں تو اس کو وہ ریپیٹ کرتے چلے جاتے ہیں، تو آر ایس ایس کو ایکسپوز کرنے کے معاملے پر مجھے لگتا ہے کہ پرائم منسٹر کی یہ ٹویٹس اور پرائم منسٹر کا جو خطاب تھا یو این جی اے میں اس خطاب کو کور کرنے کے لیے وہاں موجود بھی تھا اس ہال میں، تو اس پہ پرائم منسٹر کو ضرور کامیابی ملی ہے، کیونکہ آر ایس ایس کے بارے میں اور اس کے فلسفے کے بارے میں عالمی سطح پر اس طرح سے بات نہیں ہوتی تھی جس طرح کے پرائم منسٹر کے بار بار ہارڈ ہٹنگ نیریٹو کے بعد ہوئی ہے۔ تو ہمیں مزید مؤثر ضرور بنانا چاہیے، اس پہ بہت کام ہو سکتا ہے، بہت زبردست کام ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے جو آپ کے عالمی امور کے ماہرین ہیں پاکستانی نیاد، ان کی آپ کو ہیلپ لینی چاہیے، لیکن اس وقت جو ہے کوئی لڑائی کی صورتحال بنانا جو ہے اس سے ہمیں جو ہے وہ مودی کو ایک اور ایکسکیوز مل جائے گا، اور وہ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ہمارا اور ان کا جو عسکری طاقت کا کمپیریزن ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں۔ تو اس صورتحال میں بہتر یہی ہے کہ اپنی جو ڈپلومیٹک اوفنسیو ہے اس کو اسٹرانگ کیا جائے، لانچ کیا جائے، لیکن اگر وہاں سے کوئی جارحیت ہوتی ہے تو اس کا جواب تو پاکستان منہ توڑ جواب دے۔ وقت ایک نہیں بہت سے کام کر سکتی ہے، تو جارحانہ پالیسی میں اپنانا ہوگی۔ دیکھیں، ڈپلومیٹک اوفنسیو تو حکومت کو لانچ کرنا چاہیے، اور اس معاملے میں کچھ حکومت نے کام کیا بھی ہے اور کچھ تھوڑا سا سفارتی سطح پر زیادہ کام بھی کرنا چاہیے۔
اور اسی طرح اگر وہاں سے بھارت سے کوئی جارحیت ہوتی ہے تو اس کا جواب بھی دینا چاہیے، بالکل اسی طرح جیسے 27 فروری والا واقعہ تھا اور اس میں پاکستان نے جو ہے وہ بالکل امیڈیٹلی ریئیکٹ کیا تھا اور اس کا بڑا اچھا جو ہے وہ ایک ہم نے دیکھا کہ اثر بھی ہوا. لیکن یہ کہنا مجھے لگتا ہے میری ناقص رائے میں کہ ہم کوئی جو ہے وہاں جا کے کوئی ایڈونچر کریں یا کوئی ہم اس طرح سے کوئی جارحانہ پالیسی اپنائیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس کا ہمیں فائدے کے بجائے نقصان ہوگا، کیونکہ نریندر مودی نے اپنی جو انتہا پسندانہ پالیسیاں ہیں، جو اقلیتوں کے خلاف جو انہوں نے پالیسیاں بنائی ہیں بھارت کے اندر بھی اور اسی طرح مقبوضہ کشمیر میں بھی جس طرح سے انہوں نے اس کی آئینی حیثیت چینج کی، جس طرح سے وہاں پہ پورا اس کو ایک جیل میں تبدیل کیا، تو پاکستان کی تقسیم کے بعد کی کہانی ہے، آزادی کے بعد کی. بالکل صحیح کہا کہ ہمیں اپنے آپ کو کھڑا کرنا پڑے گا. ہم گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے اس وقت، ہمیں اپنے آپ کو کھڑا کرنا پڑے گا اور بالکل معیشت اور ریاست اور کمزوریاں، اپنی کیپیسٹی ہمیں شو کرنا ہوگی، تھوڑا سا ایگریسو ہونا ہوگا. کم سے کم کمرے سے باہر نکلنا ہوگا ہم کو، کم سے کم کمرے سے باہر نکلیں. صحیح صحیح. صحن میں تو آئیں، غیر ملکی لوگوں سے ملیں، ان کو جا کے بتائیں کیس کیا ہے. ابھی تو OIC بھی گئے تھی، بڑی بڑا تو ہمیں افسوس ہو گیا، خالی افسوس. مطلب اعلان جنگ نہیں، لیکن کم سے کم دشمن کے سامنے آ کر ضرور کھڑے ہو جائیں اپنے ہتھیاروں کے ساتھ. مونا، اعلان جنگ تو جب ہوگا جب وہ جنگ کرے گا. اعلان جنگ تو، اور وہ جنگ شروع کر رہا ہے، وہ روز فائرنگ کر رہا ہے، روز کبھی بلوچستان میں کر رہا ہے، کبھی کشمیر میں کر رہا ہے. مونا، دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا کی جتنی اچھی کوریج ملی تھی جب سے کووڈ والا معاملہ شروع ہوا ہے، تمام چیزیں کافی حد تک سبسائڈ ہو گئی ہیں. اب پاکستان کی طرف سے جو چیز مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم دوبارہ سرخیوں میں آئیں، کشمیر کے حوالے سے دوبارہ جو بھارت کا بھدا چہرہ ہے وہ دنیا کے آگے ایکسپوز ہو. اور انٹرنیشنل میڈیا، کیونکہ پاکستان کی یہ بات درست ہے اور ویدر آئی لائک اٹ اور ناٹ، لیکن اگر پرائم منسٹر ٹویٹ کرتے ہیں یا وہ کوئی جا کر بات کرتے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا اسے بے پناہ کوریج دیتا ہے. یہ بات ہم سب نے دیکھی ہے جیسے پہلے نظر آئی. لیکن یہ بات ضرور ہے، UNGMA پرائم منسٹر کا بڑا ہسٹورک خطاب تھا، اس کے بعد سے حکمت عملی ایبسنٹ نظر آئی. یعنی کہ ایک خطاب ہو گیا بٹ دس از ناٹ اٹ، یہ تو شروعات تھی. اس کے بعد سے آپ نے مزید اس کو آپ نے آگے لے کر چلنا تھا، مزید اس کو اٹھان دینی تھی، لیکن وہاں کے بعد سے ایک سٹیل میٹ نظر آیا. ابھی بھی اس وقت جو شہریار آفریدی صاحب کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ہیں، جنہوں نے اتنے سٹالورٹ فخر امام، ان کو انہوں نے ریپلیس کیا ہے، کیا ان سے بہتر چوائس نہیں تھی گورنمنٹ کے پاس؟ میں کہنے کا مقصد یہ، میں بالکل اس حق میں نہیں ہوں کہ ہم وہاں پر جا کر کوئی اشتعال انگیزی کرتے ہیں. بالکل ہمارا اگر آپ سائز دیکھیں ملیٹریلی تو بھارت سے ہمارا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ ضرور کر سکتے ہیں، لیکن ہم ایک آفینسو لانچ کر کر یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم ٹھیک رہیں گے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے، آئی ایڈمٹ دس، لیکن ہم ڈیفینسو بہت اچھا کر سکتے ہیں. ہم نے ابھی 2019 میں بھی 27 فروری کو کر دکھایا ہے. کہنے کا مقصد یہ ڈپلومیٹک آفینسو ایک تو ہم لوگوں نے اپنا دوبارہ سے ری اسٹارٹ کرنا ہے. کووڈ کی وجہ سے یہ تمام چیزیں ایسا لگتا ہے جیسے بیک برنر میں چلی گئی تھی. کس نے روکا تھا؟ بالکل، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ریاست بہت سارے کام کر سکتی ہے. کورونا کا معاملہ بھی ساتھ ساتھ دیکھنا ہوگا اور ہمیں آج ایک بڑی تشویشناک چیز ہوئی ہے سریاب، مجھے لگتا ہے شاید میں کہہ لوں اس بات کو، covid.gov جو گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہے جو کووڈ کے حوالے سے اپڈیٹس دیتی ہے، انہوں نے جو آج ایک ورلڈ میپ لگایا ہے اس میں جموں کشمیر کو انہوں نے انڈیا کا حصہ دکھایا ہے، جس کی وجہ سے بھارت کے کچھ صحافی اور جتنے ان کے لوگ جو ٹویٹر وغیرہ پر ہیں وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے. اور ہماری طرف سے اس کا ابھی تک یقینی طور پر یہاں تک کہ موسم کا حال احوال بھی اب بتانا شروع کر دیا گیا. رضا رومی صاحب، آپ کا پوائنٹ آف ویو ویری کوئکلی. جی دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ ساری جو اس وقت باتیں ہو رہی ہیں، مختلف نکات جو اٹھے ہیں، وہ ایک بڑی مصیبت کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اور وہ مصیبت یہ ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی جو ہے وہ کلیئر ہی نہیں ہے، واضح ہی نہیں ہے. جو 5 اگست کے واقعے کے بعد جو کہ سرپرائز تھا پاکستان کے لیے، ابھی تک ہم اس کا کوئی مؤثر یا کوہیرنٹ جواب نہیں مرتب کر پائے. ٹویٹس کرنے سے اور آدھا گھنٹہ کھڑے ہونے سے جو پہلے کیا گیا، یہ سب اچھی میڈیا میں اٹینشن تو ملتی ہے ڈومیسٹک آڈینس کو، لیکن بین الاقوامی سطح کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. ہماری ڈپلومیسی کا بھی فیلئر ہے. جو کشمیر کمیٹی کی بات کی مونا نے، میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ اس کا جو انتخاب ہے اس سے آپ کوئی خاص توقع نہیں کر سکتے کہ وہ کوئی رول ادا کریں گے. اور تیسری یہ بات ہے کہ جو بڑی پاورز ہیں، جو مسلمان ممالک ہیں، وہاں پر ماں سوائے 2 یا 3 کے کوئی ہمارے ساتھ اس وقت نہیں ہے. اب یہی سوچنا ہے ہمارے دفتر خارجہ کو،
ہمارے وزراء کو، ہماری کیبنٹ کو کہ وہ کس طرح سے یہ پانسا پلٹ سکتے ہیں، کیونکہ اتنے سال ہم نے کشمیر کا ہونا بچپن سے، اور وہ شعر ہے کہ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو قطرہ خون نہ نکلا. تو یہی والا عالم ہے اس وقت کہ سب کچھ کہلا کر اور سب قوم کو وہ کر کے اب جب موقع آیا ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ اس وقت بالکل ایک جو ہے ایک غیر واضح اور ایک منتشر صحیح کچھ ایسا کرنا ہوگا اپنے طور پر کہ پاکستان کشمیر کے اعتبار سے خطے میں اپنی پریزنس کو شو کروا سکے انتہائی مؤثر اور مضبوط انداز میں، ورنہ خدا نہ معاملات کوئی اور رخ کوئی اور رنگ بھی اختیار کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ہی مجھے مہمانوں کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.